بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سنتے ہیں؟ اس حوالہ سے 3 آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے کہ قبر میں درود و سلام سنتے ہیں، دوسری رائے سلام سنتے ہیں، تیسری رائے قبر پر سلام کہا جائے تو خود سنتے ہیں، دور سے کہا جائے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تینوں آراء شریعت کی روشنی میں درست نہیں۔ ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، میری قبر کے بعد درود پڑھیں گے تو میں اسے سنوں گا، دور سے مجھ پر درود پڑھیں گے تو مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ شعب الایمان بیکی 1481، حیات الانبیاء فی قبورہم بیکی 19، الضعفاء الکبیر عقیلی جلد 4 صفحہ 136، تاریخ بغداد جلد 3 صفحہ 392، الترغیب والترہیب اصبہانی 1666۔ سخت ضعیف روایت ہے۔ پہلی وجہ ضعف یہ ہے کہ محمد بن مروان سدی کذاب اور متروک ہے، اور اس کے کذاب و متروک ہونے پر اجماع ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم الرازی، امام یحییٰ بن معین، امام بخاری، امام نسائی، امام جوزجانی اور امام ابن عدی وغیرہ نے اس پر سخت جرح کی ہے۔ دوسری وجہ کہ سلیمان بن مہران اعمش جو ہے اس کا عنعنہ ہے۔ محدثین اعمش کی ابو صالح سے آنے والی روایت کو ضعیف سمجھتے تھے، اور اس روایت کے بارے میں امام عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا اصل له من حدیث الاعمش وليس بمحفوظ ولا يتابعه الا من هو دونه، یہ حدیث اعمش کی سند سے بھی اصل ہے، محفوظ بھی نہیں۔ محمد بن مروان کی مطابقت اس سے بھی کمزور راوی کر رہا ہے۔ الضعفاء الکبیر جلد 4 صفحہ 137 ہے۔ سنن بیکی میں ابو عبد الرحمن اعمش سے بیان کرتا ہے۔ حافظ بیکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو عبد الرحمن ھذا هو محمد بن مروان السدی فیما ارى وفیہ نظر، میرے مطابق ابو عبد الرحمن محمد بن مروان سدی ہے اور اس پر کلام ہے۔ حیات الانبیاء فی قبورہم صفحہ 103 ہے۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ھذا حدیث لا یصح، یہ حدیث ثابت نہیں۔ الموضوعات جلد 1 صفحہ 303 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی اسنادہ نظر تفرد بی محمد بن مروان السدی الصغیر وهو متروک، سند میں کلام ہے، یہ صرف محمد بن مروان سدی صغیر نے بیان کیا اور وہ متروک ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 228 ہے۔ دوسری روایت، من صلی علی عند قبری سمعت ومن صلی علی نائیا وکل بها ملک یبلغنی وکفی بها امر دنیا وآخرہ وکنت له شہیدا او شفیعا، میری قبر کے بعد درود پڑھیں گے تو میں سنوں گا، دور سے پڑھیں گے تو اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو درود مجھ تک پہنچائے گا، درود پڑھنے والے کی دنیا آخرت کے معاملات سدھر جائیں گے اور میں اس کے لیے گواہ اور سفارشی بن جاؤں گا۔ شعب الایمان بیکی 1481، تاریخ بغداد خطیب جلد 3 صفحہ 291 292، الترغیب و ترہیب لابی القاسم اصبہانی 1698۔ یہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ محمد بن مروان سدی صغیر اور محمد بن یونس بن موسیٰ قدیمی وضاع ہیں، یعنی دونوں وضاع، جھوٹے، متروک، کذاب، اور اعمش کا عنعنہ ہے۔ یہاں ایک تنبیہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ سدی صغیر کی مطابقت ابو معاویہ محمد بن خازی زریر نے کی، جس کے الفاظ ہیں، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ، میری قبر کے بعد درود پڑھیں گے تو میں خود سنوں گا، اگر درود بھیجیں گے تو مجھے بتا دیا جائے گا۔ الصلاۃ علی النبی ابو شیخ کی ہے، یہ جلاء الافہام ابن قیم سے نقل ہے، صفحہ 19۔ الثواب ابو شیخ اللالئی المصنوعی سیوطی سے نقل ہے، جلد 1 صفحہ 283۔ سند ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن عارج کے بارے میں بالکل بھی توثیق ثابت نہیں، اگرچہ ابو شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطبقات جلد 3 صفحہ 451 میں، اور امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے اخبار اصبہان جلد 3 صفحہ 113 میں اس کے حالات زندگی درج کیے ہیں، مگر اس کی توثیق نہیں ہے۔ تیسری روایت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جمعہ کے دن مجھ پر بھی کثرت درود پڑھنا، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں بھی ہو مجھے اس کی آواز پہنچا دی جائے گی۔ ہم نے عرض کیا، آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ فرمایا، وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو حرام قرار دیا۔ الطبرانی
तबरानी, ये जलाउल अफ़हाम इब्न क़य्यिम सफ़ा 63। सनद मुनक़ते होने की वजह से ज़ईफ़ है कि सईद बिन अबी हिलाल का सईद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला से समा व लिक़ा नहीं है। हाफ़िज़ इब्न हजर ने इसे तबका सादसा यानी छठे तबका में जिक्र किया तक़रीब व तहज़ीब के अंदर। इस तबका के रावियों की किसी सहाबी से मुलाकात साबित नहीं। हाफ़िज़ इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत के बारे में फरमाता है इन्ना इस्नादहु ला यसिह, इसकी सनद साबित नहीं। अल कौलुल बदी सफ़ा 164 है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, लोग आप पर दरूद नज़ीर से दरूद भेजते हैं, आइंदा भी भेजेंगे, ये सब दरूद आप पर पेश किए जाते हैं और पेश किए जाएंगे। फरमाया अस्मा व सलात अहले मोहब्बती व आरिफ, मैं अहले मोहब्बत का दरूद सुनता और उसे पहचानता हूँ। दलाइलुल खैरात सफ़ा 32। बेसनद झूठी रवायत है। जो लोग इसे इस्तेलाल करते हैं उन्हें चाहिए कि इसकी सनद पेश करें। बेसरोपा और रवायात पर अकीदा अमल की बुनियाद रखना किसी मुसलमान को ज़ेबा नहीं। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला से मनसूब रवायत है, इन्न अल्लाह ताला वअदनी इज़ा मित अन युस्मिअनी सलात मन सल्ला अलैहि व अना फिल मदीनति व उम्मती फी मशारिकिल अर्ज़ व मगारिबिहा। अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया कि जब मुझे मौत आ जाएगी तो वो जो मुझ पर दूध पड़ेगा अल्लाह मुझे उसका दुरूद सुना देगा, हालांकि मैं मदीने में हूँगा और मेरी उम्मत मशरिक़ व मग़रिब में फैली होगी। ये भी झूठी रवायत है। एक और रवायत पेश की जाती है, व यौमल जुमअत फ़इन्नी अस्मा सलाती मिम्मन युसल्ली अलैहि बिउज़ुनी, जुमा के दिन मैं अपने कानों से उस शख्स का दुरूद सुनूंगा जो मुझ पर दुरूद पड़ता है। ये भी झूठी बेसनद बेसरोपा रवायत है। दुनिया जहान में इसकी कोई सनद नहीं। इल्म वालों को ये ज़ेबा नहीं है इस रवायत को जिक्र करना। सुलेमान बिन सुहैम कहते हैं, रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नौम कुल्तु या रसूलल्लाह हाउलाइल लज़ीना यातूनक फयुसल्लिमूना अलैक अतफ़क़हु सलामहुम क़ाला नअम व उरुद्दु अलैहिम। ख़ाम नबी पाक की ज़ियारत हुई, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, ये कुछ लोग आपकी कब्र मुबारक के पास आकर सलाम पेश कर रहे हैं, आप उनका सलाम सुनते हैं? फरमाया जी हाँ, मैं जवाब भी देता हूँ। शोबल ईमान 3868 है। हयातुल अंबिया फी कुबूरिहिम बहकी हदीस 19 है। रवायत सख्त ज़ईफ़ है। पहली वजह इज़ोफ़ के अब्दुर्रहमान बिन अबुर रिजाल का सुलेमान बिन सुहैम से समा नहीं, और दूसरी वजह सुवैद बिन सईद हदसानी के बारे में हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं, सदूकुन फी नफ्सी इल्ला अन्नहु अमिया व सारा यतलक्कन मा लैसा मिन हदीसी। सदूक है, नबीना हुआ तो ऐसी बातों की तलकीन कबूल करने लगा जो इसकी बयान करदा नहीं थी। तक़रीब व तहज़ीब। इमाम इब्न अबी दुनिया का सुवैद से कबल अज़ इख्तिलात रवायत लेना भी साबित नहीं। छठी रवायत सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला से मनसूब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्न अल्लाह वक्कल बिक़ब्री मलकन अताहु अस्मा अल खलाइक फला युसल्ली अलैया अहदुन इला यौमिल क़ियामा इल्ला बल्लगनी बिस्मी बिस्म अबी है हाज़ा फ़ुलान इब्न फ़ुलान फ़क़द सल्ला अलैहि। अल्लाह मेरी कब्र पर फरिश्ता मुक़र्रर करेगा जिसमें तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनने की सलाहियत होगी। ता रोज़ क़यामत जो मुझ पर दुरूद पड़ेगा फरिश्ता उसका और उसके वालिद का नाम मुझ तक पहुँचाता रहेगा। मुस्नद बाज़ार जिल्द 4 सफ़ा 254 है। हदीस 1425। तारीख़ुल कबीर बुखारी 6/416। मुस्नदुल हारिस जिल्द 2 सफ़ा 962 हदीस 1063 है। इमाम अबू शेख इब्न हय्यान अस्बहानी अल अज़मा जिल्द 2 सफ़ा 263। इमाम तबरानी अल मुअज्जमुल कबीर, ये नकल है जलाउल अफ़हाम इब्न क़य्यिम सफ़ा 84 से। मजमू ज़वायद जिल्द 10 162 है। अज़्ज़ुअफ़ाउल कबीर कैली है जिल्द 3 सफ़ा 249। अल्फाज क्या हैं? इन्ना लिल्लाहि मलकन आताहु अस्मा अल खलाइक कुल्लिहा व हुवा क़ाइमुन अला क़ब्री इज़ा मित्तु इला यौमिल क़ियामा फ़लैसा अहदुन मिन उम्मती युसल्ली अलैया सलातन इल्ला सम्माहु बिइस्मिही व बस्मि अबीहि क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का फलान मुन फलान कज़ा व कज़ा फ़युसल्ली रब अज़्ज़ा व जल्ला अला ज़ालिका रजुल बिकुल्लि वाहिदतिन अशरन। एक फरिश्ता है जिसे तमाम मखलूक़ात की आवाज़ें सुनने की सलाहियत दी गई है। मेरी वफ़ात के बाद क़यामत तक वो मेरी कब्र पर खड़ा रहेगा। जो उम्मती मुझ पर एक दफ़ा दरूद पड़ेगा वो अर्ज़ करेगा, मोहम्मद फ़लान बिन फ़लान ने आप पर इतना इतना दरूद भेजा है, अल्लाह उस पर एक दरूद के वो 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सनद सख्त ज़ईफ़ है। इमरान बिन हमीरी जो फी मजहूलुल हाल है। इमाम बुखारी कहते हैं ला युताबा अलैहि, हदीस बयान इसने जो की इस पर मुताबत नहीं की गई। तारीख़ुल कबीर जिल्द 6 सफ़ा 416 है। इमाम इब्न अबी हातिम ने इस पर कोई जरह तादील जिक्र नहीं किया। हाफ़िज़ ज़ाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ला युरफ़, ये मजहूल शख्स है। मीज़ानुल इत्तिदा जिल्द 3 सफ़ा 263 है। और यही बात हाफ़िज़ मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई है। ये सखावी ने कौलुल बदी के अंदर जिक्र की है। और हाफ़िज़ ऐसी फरमाते हैं कि हाफ़िज़ ज़ाबी ने इसे ला युरफ़ कहा है।
دوسری وجہ کہ نعیم بن زمزم ضعیف ہے. حافظہ بھی فرماتے ہیں ضعیف الحدیث، المغنی فی الضعفاء جلد دوم صفحہ 701 ہے. علامہ ایسی فرماتے ہیں نعیم بن زمزم ضعیف، اس بارے میں توثیق نہیں. ساتویں روایت آپ سماعت فرمائیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فاذا صلی علیہ رجل من امتی قال لی ذلک الملک یا محمد ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعة. سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں رسول اللہ فرمایا مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑا کرنا، اللہ تعالیٰ میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مامور کرے گا، جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑے گا تو یہ فرشتہ میری جناب میں عرض کرے گا اے محمد فلان ابن فلان نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے. العلی مصنوعہ سیوطی جلد 1 صفحہ 259، الصحیح الصحیح البانی 1530. سند سخت ضعیف ہے. بکر بن خداش مجهول الحال ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن صالح مروزی کے حالات زندگی نہیں مل سکے، اور تیسری وجہ کہ ابو الفضل کرابیسی کے حالات زندگی اور اس کی توثیق نہیں مل سکی. اس روایت کے بارے میں حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی سند ہی ضعف، سند میں ضعف ہے. القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صفحہ 161 ہے. آٹھویں روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امت السلام قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. زمین پر فرشتے گشت کریں گے جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے. میری زندگی آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم آپس میں ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، اور میری وفات بھی بہتر ہے کہ آپ کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. جو بھلائی دیکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا، جو برائی دیکھوں گا اس پر آپ کے لیے استغفار کروں گا. مسند بزار 1925. سند سخت ضعیف ہے. سفیان ثوری کا عنعنہ ہے. دوسری وجہ عبد الحمید بن ابو رواد، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور یہ مدلس بھی ہے. حافظ عراقی فرماتے ہیں فقط ضعفہ کثیرون. عبد الحمید بن ابو رواد کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا. المغنی جلد 4 صفحہ 144 ہے. نامی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ مئۃ من الصلاۃ فقضى اللہ له 100 حاجہ. یہ روایت شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو وہ درود اس طرح میری قبر پر پیش کرے گا جس طرح آپ کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں. وفات کے بعد میرا علم وہی ہوگا جیسے میری زندگی میں ہے. الفوائد ابن مندہ 56، الترغیب والترہیب یہ اصبہانی کی جلد 2 صفحہ 320-321 ہے. حدیث 1674 ہے. جھوٹی اور باطل روایت ہے. حکامہ بنت عثمان مجہولہ ہے. ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایت بے بکت ہے. الثقات جلد 7 صفحہ 194 ہے. اس کی توثیق بھی نہیں. حافظ وکیلی فرماتے ہیں تروی عنہ حکام تبنتہ احادیث بواطیل لیس لہ اصل. عثمان بن دینار سے اس کی بیٹی حکامہ نے باطل روایتیں بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں. الضعفاء الکبیر جلد 3 صفحہ 200. حدیث فرماتے ہیں احادیث حکامہ تشبہ حدیث القصاص لیس لہ اصول. حکامہ کی بیان کردہ حدیث قصہ گو لوگوں کی کہانیوں کی طرح ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. الضعفاء الکبیر جلد 3 صفحہ 200. عثمان بن دینار بھی اس روایت کے اندر مجہول ہے. حافظہ بھی فرماتے ہیں لا شیء، کسی کام کا یہ نہیں ہے. روایت نمبر 10 سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موت اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑے گا. جو شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پڑے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 70 آخرت کی 30 دنیا کی. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو وہ درود اس طرح میری قبر پر پڑے گا جس طرح آپ کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں. وہ مجھے اس شخص کا نام اور سلسلہ نسب بتائے گا، میں یہ ساری معلومات ایک روشن کتاب میں محفوظ کر لوں گا. شعب الایمان 2773 ہے. حیات الانبیاء فی قبورہم روایت نمبر 13 ہے. فضائل الاوقات بہقی حدیث نمبر 276 ہے. تاریخ دمشق ابن ساکر جلد 54 صفحہ 301. سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں بھی وہی علتیں ہیں جو پچھلی روایت میں ہم نے عرض کری. حکامہ بنت عثمان یہ مجہولہ ہے، عثمان بن دینار مجہول ہے وغیرہ. حاتم بن وردان کا بیان ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک قاصد کو ڈاک دے کر مدینہ کی طرف روانہ کرتے کہ وہ ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے.
شعب الایمان بہکی 3869. سند سخت ضعیف بلکہ باطل ہے. پہلی وجہ ابراہیم بن فراس کی توثیق نہیں، دوسری وجہ اس کا استاد احمد بن صالح ازدی مجہول ہے. اب 12ویں روایت سنیں. یزید بن ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں ان کے پاس شام گیا، واپس ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا آپ سے ایک کام ہے، وہ یہ کہ جب مدینہ منورہ جاؤ اور قبر رسول کی زیارت کرو تو میرا سلام پیش کرنا. شعب الایمان بہکی 3870. تاریخ دمشق ابن عساکر 65 اور صفحہ 203 ہے. سند سخت ضعیف. ربا بن بشیر مجہول ہے. امام ابو حاتم رازی نے اسے مجہول کہا. جرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد 3 صفحہ 490. 13. نبیہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ احبار رحمہ اللہ سید عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو کعب کہنے لگے جب بھی دن طلوع ہوتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو گھیر لیتے ہیں اور قبر پر اپنے پر لگاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. الزہد عبداللہ بن احمد 1600. سنن دارمی حدیث نمبر 94. فضل الصلاۃ علی النبی قاضی اسماعیل حدیث نمبر 102. حلیت الاولیاء لابی نعیم جلد 5 صفحہ 390. سنن منقطع ہے. نبیہ بن وہب کا کعب بن عبار سے سماع و لقاء نہیں. الحاصل دین قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ تعلیمات کا نام. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تو سند ہے، یہ اس امت کا وصف اور خاص شناس ہے. مسلمانوں کو پورا دین صحیح حدیثوں پر ہے. اسلام کو ضعیف اور من گھڑت روایتوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. آپ نے سماع فرما لیا کہ اس باب میں جتنی بھی روایات ہیں مرفوع، موقوف، مقطوع، وہ ساری کی ساری غیر ثابت، سخت ضعیف ہے. اور محدثین نظام میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں اور دور سے پڑھا جائے تو فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں. یہ نظریہ سلف میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا یہ عبادت ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے. اس میں اللہ نے اپنی رحمت کے اسباب رکھے ہیں، مگر یہ نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود سنتے ہیں یہ قطعی طور پر ثابت نہیں. واللہ اعلم بالصواب.